خسات النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے طلبہ اکرام، آج ہم شرح تہذیب کا سبق نمبر 7 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پہلے عبارت خوانی کریں گے، بعدہ اس کا مفہوم سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے. آئیے اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں. وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ سَعِدُوا فِي مَنَاجِهِ الصِّدْقِ بِالتَّصْدِيقِ. اور درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اصحاب پر جنہوں نے یا جو سچائی کی سیڑھیوں پر چڑھ گئے تصدیق کے ساتھ. مناہج کہتے ہیں سیڑھیاں، جو کہ سچائی کی سیڑھیوں پر چڑھ گئے، سعیدو چڑھ گئے، بالتصدیق سچائی کے ساتھ. شارح مدث اللہ العالی فرماتے ہیں وَعَلَىٰ آلِهِ أَصْلُ آلِ أَهْلٌ بدلیل تصغیرہ علی أُہیل، والتصغیر يرد الاسماء الى اصلها فأبدلت الہاء حمزة تخفیفا. یہاں سے شارح مدث اللہ العالی آل کی اصل بتانا چاہ رہے ہیں کہ آل اصل میں کیا تھا. تو فرمائیں گے آل اصل میں اہل تھا. اس کی دلیل کیا ہے کہ آل اصل میں اہل تھا؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کیونکہ اس کی تصغیر آتی ہے آل کی اوہیل، تو اوہیل تصغیر کی وجہ سے پتہ چلا کہ آل اصل میں کیا تھا؟ اہل تھا. اب یہاں پر سوال یہ ہوگا کہ تصغیر کیسے دلیل بن سکتی ہے آل کے اہل ہونے پر؟ تو فرمائیں گے کیونکہ تصغیر جو ہے اسما کو اس کے اصلیت کی طرف لوٹا دیتی ہے. یعنی جو بھی لفظ رہتا ہے اس کے لفظ اصلیہ کیا ہیں، اس کے لفظ کے حروف اصلیہ کیا ہیں، ان حروف اصلیہ کی طرف کیا ہے تصغیر ان کو لوٹا دیتی ہے. پھر آل اصل میں اہل تھا تو ہا کو جو ہے حمزہ سے بدل دیا گیا تخفیف کرنے کی وجہ سے، کیونکہ زیادہ تر استعمال یہی ہوتا ہے، زیادہ تر استعمال جو ہے آل ہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے تخفیفاً کیا کر دیا، ہا کو حمزہ سے بدل دیا. پھر حمزہ کو الف سے بدل دیا، حمزہ کو الف سے بدل دیا کیونکہ حمزہ ساکن تھا اور اس کے ماقبل کیا تھا، فتح تھا. یعنی حمزہ کا الف میں ادغام کر دیا، حمزہ کا الف میں ادغام کر دیا کیونکہ الف جو ہے حمزہ جو ہے ساکن تھا اور اس کے ماقبل فتح تھا، تو اس وجہ سے اس کا اس میں ادغام کر دیا تو کیا ہو گیا، آل ہو گیا. فرماتے ہیں وَعَلَىٰ آلِهِ اصل آل اہل، آل کی اصل کیا ہے، اہل ہے. کیوں؟ بدلیل تصغیرہ علی اہیل، کیونکہ اس کی تصغیر اہیل آتی ہے، تو اہیل تصغیر ہونے کی وجہ سے اہیل تصغیر دلیل ہے اس بات پر کہ آل اصل میں کیا ہے، اہل ہے. والتصغیر يرد الاسماء الى اصلها، اور تصغیر جو ہے اسماء کو اس کی اصل کی طرف یا ان کی اصل کی طرف پھیر دیتی ہے. فأبدلت الہاء حمزة تخفیفا، تو ہا کو حمزہ سے بدل دیا تخفیف کی وجہ سے، لکثرت الاستعمال، کیونکہ زیادہ استعمال یہی ہے کہ حمزہ ہا کو جو ہے حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے. ثم انقلبت الحمزۃ الفا، پھر حمزہ کو الف سے بدل دیا لسکونہا، کیونکہ حمزہ ساکن تھا اور اس کے ماقبل فتح تھا، وفتح ما قبلہا، اور اس کے ماقبل فتح تھا. نمبر 1 بات تو یہ ہو گئی کہ آل اصل میں اہل تھا. نمبر 2 بات یہ ہے کہ آل کیا ہے، یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ تو فرمائیں گے شارح مدث اللہ العالی کہ آل جو ہے یہ اسم جمع ہے، اسم جمع ہے جس کا کوئی لفظی اعتبار سے واحد نہیں ہوتا ہے. آل کیا ہے؟ یہ اسم جمع ہے جس کا کوئی بھی لفظی اعتبار سے واحد نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی واحد نہیں ہوگا. کہہ رہے ہیں وَهُوَ اسم جمع لا واحد له،
اور یہ آل جو ہے یہ اسم جمع ہے، اس کا کوئی بھی لفظی اعتبار سے واحد نہیں ہے، لا واحد لہ من لفظہ، اس کے لفظ سے یعنی لفظی اعتبار سے کوئی بھی اس کا واحد نہیں ہے۔ مختلف فی المراد بہ، اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو آل ذکر کیا تھا، شارح مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں اس آل سے کیا مراد ہے، یہاں پر آل سے مراد کیا ہے؟ تو دو جواب ارشاد فرمائیں گے، دو قول ذکر کیے گئے ہیں آل کے متعلق۔ شارح مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں کہ آل سے مراد یا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ رشتہ دار ہیں، وہ اقارب ہیں جو کہ بنو ہاشم، قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، یا اس آل سے مراد جو ہے امت اجابت ہے۔ امت اجابت کسے کہتے ہیں؟ امت اجابت کہتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا، اپنایا، تسلیم کیا، اس امت کو امت اجابت کہتے ہیں، اور جس نے نہیں کیا اسے امت غیر اجابت کہتے ہیں۔ تو امت اجابت مراد ہے، یعنی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، احکام کو قبول کیا، اب چاہیں یہ متقی ہوں یا چاہیں غیر متقی ہوں، چاہے متقی ہوں چاہے غیر متقی ہوں، بس امت اجابت ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں اس سے مراد یعنی آل سے مراد امت اجابت ہے۔ تو دو قول ہوئے، نمبر ایک قول کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اقارب مراد ہیں آل سے جو کہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، اور نمبر دو قول یہ ہوا، دوسرا قول یہ ہے کہ اس آل سے جو مراد ہے وہ امت اجابت ہے، یعنی وہ امت جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو تسلیم کیا، قبول کیا، اپنایا، اب وہ چاہے متقی ہوں چاہے غیر متقی ہوں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دو قول جب ذکر ہوئے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، نمبر دو امت اجابت، تو یہاں پر آل سے کیا مراد ہے؟ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس مقام کے مناسب تو زیادہ یہی ہے کہ اس آل سے مراد امت اجابت ہو، امت اجابت ہو۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ مقام دعا ہے، اور مقام دعا میں عموم مطلوب ہوتا ہے۔ مقام دعا یہ چاہتا ہے کہ وہ عام ہو، سب کو شامل ہو، تو اسی لیے یہاں پر جو ہے آل سے مراد امت اجابت ہے، نہ کہ بنو ہاشم جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، وہ مراد ہے۔ فرماتے ہیں وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِهِ، اور اس آل کی مراد لینے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ فقیل اقاربہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من بنی ہاشم، تو کہا گیا کہ اس آل سے مراد جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار ہیں جو بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ وقیل امت الاجابہ، اور کہا گیا ہے اس آل سے مراد امت اجابت ہے، چاہے وہ اتقیاں ہوں چاہے غیر اتقیاں ہوں، چاہے متقی ہوں چاہے غیر متقی ہو۔ وَهُوَ الْأَنْسَبُ بِالْمَقَامِ، اور یہ زیادہ مناسب ہے مقام کے، کیا؟ یعنی یہاں پر امت سے آل سے مراد امت اجابت لیا جائے، یہ مقام کے زیادہ مناسب ہے۔ لِأَنَّ مَقَامَ الدُّعَاءِ يُطْلَبُ فِيهِ تَعْمِيمُ، اس لیے کہ مقام دعا میں عموم مطلوب ہوتا ہے، مقام دعا میں عموم شامل ہو، یہ زیادہ لائق، زیادہ انسب ہے۔ پھر شارح مدظ اللہ العالی مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت وَأَصْحَابِهِ میں جو باصحابی آیا ہے اس کی تشریح و توضیح فرماتے ہیں۔ فرمائیں گے کہ اصحابہ یہ صاحب کی جمع ہے، یہ کس کی جمع ہے؟ صاحب کی جمع ہے، اور صاحب سے مراد کون ہے؟ صاحب سے مراد یہاں پر صحابی ہے، صحابی۔ اب یہ صحابی سے مراد کون ہوتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ تو صحابی کہتے ہیں اس ذات کو جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بحالت ایمان ملاقات کی ہو اور حالت اسلام پر ہی انتقال فرمایا ہو، جس نے حالت ایمان پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور حالت اسلام پر ہی جو ہے انتقال فرمایا ہو،
اس ذات کو جو ہے صحابی کہتے ہیں۔ اب اگرچہ درمیان میں وہ مرتد ہو گیا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم جب وہ ملاقات کی تو حالت ایمان پر ملاقات کی، اور جب انتقال ہوا تو حالت اسلام پر انتقال ہوا، لیکن اس درمیان میں کہیں وہ جو ہے نا مرتد ہو گئے، وہ شخص مرتد ہو گیا، تب بھی اس شخص کو کیا کہا جائے گا؟ صحابی کہا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ دو چیزیں پائی جائیں، بحالت ایمان ملاقات کرنا اور بحالت اسلام انتقال کرنا۔ کہہ رہے ہیں وَأَصْحَابِهِ جمع صاحب، اصحاب جو ہے یہ صاحب کی جمع ہے۔ والمراد به ها هنا صحابی، اور اس اصحاب سے مراد کیا ہے؟ صاحب سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں صحابی مراد ہے۔ وَهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مُؤْمِنًا بِهِ، اور صحابی وہ ہے کہ صحابی وہ ذات ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحالت ایمان ملاقات کی ہو، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور حالت اسلام پر ہی انتقال کیا ہو۔ وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الْأَصَحِ، اگرچہ درمیان میں ردت حائل ہو گئی ہو، درمیان میں مرتد ہو گیا ہو وہ شخص صحیح مذہب کے مطابق۔ فَعَطْفُهُ عَلَى آلِ بِالْمَعْنِ الْأَخِيرِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِ عَلَى الْعَامِّ لِلْإِهْتِمَامِ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ شارح مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، تو ہم نے ابھی آل سے مراد کیا لیا تھا؟ آل سے مراد امت اجابت لی تھی، اور امت اجابت میں کیا ہے؟ عموم ہے، جس میں صحابہ اکرام بھی داخل ہیں، جس میں صحابہ اکرام بھی شامل ہیں، کیونکہ اس میں عموم ہے، تمام امت مراد ہے، کیونکہ صحابہ تمام اصحاب نے بھی جو ہے ایمان قبول کیا، احکام قبول کیے، احکام کو اپنایا، تو اس میں تو اس آل میں تو جو ہے صحابہ بھی داخل ہیں، پھر الگ سے جو ہے اصحاب کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو شارح مدظ اللہ العالی اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ عطف الخاص علی العام کی قبیل سے ہے، عطف الخاص علی العام کی قبیل سے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس میں یعنی آل میں صحابہ بھی داخل تھے، لیکن صحابہ اکرام کی الگ سے عظمت و شان بیان کرنے کے لیے الگ سے جو ہے اصحاب کو لے کر آئے اور آل پر کیا کیا؟ عطف کیا۔ یعنی آپ اصحاب رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان و عظمت بیان کرنے کے لیے الگ سے جو ہے اصحاب کو ذکر کیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ صحابہ اکرام کی شان و عظمت کیا ہے۔ فرماتے ہیں فَعَطْفُهُ عَلَىٰ آل بِالْمَعْنِ الْأَخِيرِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِ عَلَى الْعَامِ، تو اس اصحاب کا عطف جو ہے آل پر، یہ معنی اخیر کی وجہ سے عطف الخاص علی العام کی قبیل سے ہے۔ معنی اخیر سے مراد یعنی امت اجابت جو مراد لیا گیا تھا، یہ دوسرا معنی تھا نا، اور پہلا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار جو بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے وہ مراد تھے۔ تو معنی اخیر کا اگر معنی اخیر کو مراد لیا جائے تو معنی اخیر کی وجہ سے آل پر جو عطف ہوا ہے یہ عطف الخاص علی العام کی قبیل سے ہے۔ کیوں کیا عطف اس طریقے سے؟ للاہتمام، صحابہ اکرام کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے، صحابہ اکرام کی عظمت و شان دکھانے کے لیے جو ہے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا ہے؟ آل کے بعد اصحاب کو الگ سے لے کر آئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔